الحمد للہ رب العالمین حمد یوافی نعمہ کافی مزیدہ یا ربنا لک الحمد شکر لک مولا یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک صدق اللہ صدق بلغ رسول نبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین مجلس، ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام عافیت سے اور خوش و خرم ہوں گے۔ دعا کرتے اللہ تعالیٰ بزرگان دین کے نقش قدم پہ ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی اس نشست کے لیے قرآن پاک کی مشہور سورت علم نشرح کی چھوٹی سی آیت کا تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس پر آج صوفی ٹاک کے بارے میں ہم کچھ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ضروری مناسب سمجھتا ہوں ہمارا آقا و مولا سیاح لامکان عاجش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کو اور ایک بار آپ کے سامنے پیش ہونے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نام کو روشن کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج جس آیت کریمہ کا ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، علم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، ہر علم سے کھول دیا ہے، ہر امور سے کھول دیا ہے۔ تو صوفیاء کرام کے نزدیک یہ چھوٹی سی آیت بے بہا نعمت ہے، انمول ہے، یہ ایسا رتن ہے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی پیر کامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمدی مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شرف عطا کیا، سب سے اعلیٰ اولا شرف، وہ ہے آپ پیروں کے پیر روشن ضمیر ہے، آپ سید انبیاء ہے، نبی ثقلین ہے، سیاح لامکاں ہے، نازش ہر دو جہاں ہے۔ آپ کی جیسا عظمت دنیا کے اندر کسی نے بھی نہیں پایا۔ خود رب کعبہ کہتے ہیں کہ لولا لما خلق ربوبیت، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو دنیا میں کچھ بھی میں ظاہر نہ کرتا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ اولا ہے، ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اپنے عاشق کو عطا فرمایا۔ اس میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین، ہمارے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قلب کو یوں سجایا گیا، کلمہ دم میں بسایا گیا، پنچ رنگی ہے کلمہ مگر اس میں بے رنگ پایا گیا، خود بخود اشک جاری ہوئے ذکر جس دم سکھایا گیا، بات جب آئی ایثار کی ہم کو آگے بڑھایا گیا، چھیڑ کر حرف عنوان حق راج مجھ سے چھپایا گیا، مجھ سے خلوت چھپائی گئی مجھ کو پردہ دکھایا گیا، ہوش چھینے گئے پیار سے مجھ کو بے خود بنایا گیا، خود کی پہچان کے واسطے مجھ کو دنیا میں لایا گیا، آ گئے پیر مہتاب شاہ جب تصور بسایا گیا، پیر عادل کی یاد آ گئی ضرب عادل سنایا گیا۔ اس کلام کے اندر میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ایک اچھی بات کہی ہے، چھیڑ کر حرف عنوان حق، چھیڑ کر حرف عنوان حق راز مجھ سے چھپایا گیا، چھیڑ کر حرف عنوان حق راز مجھ سے چھپایا گیا، مجھ سے خلوت چھپائی گئی مجھ کو پردہ دکھایا گیا، ہوش چھینے گئے پیار سے مجھ کو بے خود بنایا گیا۔ تو کتنی اچھی بات ہے، میرے بزرگان دین کے صدقے تو فعل اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس کا مطلب سینہ قلب کو یوں سجایا گیا،
تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ نے وہ علم نشرح لک صدرہ کی کس طرح آپ نے جو ہے تشریح کر رہے ہیں، کس طرح مریدوں کو سمجھا رہے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کے نزدیک قلب بنا تو سب کچھ بنا، اگر قلب نہ بنا تو کچھ نہ بنے گا۔ تو قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کہ آپ کے سینے کو شرح صدور کر دیا گیا ہے، آپ کے سینے کو کھول دیا گیا ہے۔ ابھی کس چیز سے کھول دیا گیا ہے؟ آپ شریعت کے آپ کے شریعت کے علم کے بحر تھے، آپ طریقت کے علم کے بحر تھے، آپ حقیقت کے علم کے بحر تھے، آپ علم معرفت کے علم کے بحر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسم سے آپ کو آشنا کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی یہاں سینہ کھولنے کی بات کہا گیا ہے۔ تو سینہ کھولنے کا مطلب کیا ہے؟ سینہ کا مطلب کیا ہے؟ کھول دیا گیا ہے۔ جیسا گھر میں دروازہ کھولا جاتا ہے تو کسی کو آ جا سکتے ہیں، اسی طرح یہاں آپ کے سینے کو کھول دیا گیا ہے۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ ہمارے اولیاء الزام اس بات کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ وہ کلمے کی اس کے وہ جب سینہ کھولا جاتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا انمول رتن وہ یہ ہے کہ وحدانیت کا ایک صیغہ، رسالت کا ایک صیغہ، ہا ہو ہی کے صدقے تو فعل جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ وہاں جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے اولیاء اللہ ہمارے قادری طریقت کے اندر قادری سروری ہے، غوث الاعظم دستگیر قدس اللہ عزیز کا صدقے تو فعل، جب آپ سلسلے قادریہ عالیہ خلفائیہ زندہ نوازیہ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے شرح صدور کو یعنی آپ کے سینے کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی یعنی وحدت کا صیغے کے ساتھ و ساتھ رسالت کا صیغہ پھر ہا ہو ہی حیٌ حیات کر کے اس میں پیوست کیا جاتا ہے۔ جب وہ پیوست ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہوتا ہے، وہ طریقت کا غازی بنتا ہے اور اپنے وحدت کے راستے میں کامیابی کی طرف چلتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو فنا فی الشیخ کا مالک بن جاتا ہے، فنا فی الرسول کا مالک بن جاتا ہے، اور فنا فی اللہ کا مالک بن جاتا ہے۔ وحدت و وسرت کے منزل میں اپنے آپ کو بقا باللہ کے مالک بن جاتا ہے۔ لیکن اس تمام کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کا جو ہے شرح صدور صحیح ہونا چاہیے۔ اب شرح صدور کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارے اولیاء اللہ شرح صدور اپنے وعدے کے مطابق کہ آپ شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے۔ اب شریعت محمدیہ کا اہم رکن ہے نماز، جس کی نماز صحیح ہو جائے گی تو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ کون سی نماز، تو وہ نماز جو اولیاء کاملین نے ہمیں اپنے اس بدن میں جو ہے بتلایا ہے۔ اگر آپ کا بدن دیکھا جائے تو ایک مسجد نما ہے، اگر صحیح طریقے پر آپ کے سر پر جو ہے مدینۃ المنورہ ہے، اگر آپ سمجھ جائیں گے، جو اگر یہ عرفان یعنی آپ کو شرح صدور کے راز سے آشنا ہو جائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جب آپ مدینۃ المنورہ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے جب مسجد میں جائیں گے اور اس مسجد میں بھی نماز کو قائم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شریعت کے تمام احکام، طریقت کے تمام احکام، حقیقت کے تمام احکام، معرفت کے تمام احکام آپ کو آشنا کرا دے گا یہ سینے کے اندر۔ اگر آپ کو اپنے زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو جس کا سینہ شرح صدور ہو گیا، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس زندقی دور کے اندر سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سامنے آئے، ہم ان کے ہاتھوں پر بک گئے اور فقیری کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ لن ترانی، آپ دیکھ نہیں سکتے، لیکن صاحب لولاک کو کہا جاتا ہے من رانی، آپ دیکھ سکتے ہو۔ تو اسی کا یہی ایک اسرار الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو شرح صدور کیوں کیا گیا، یہ راز سے کیوں آشنا کرایا گیا؟ اس لیے کہ اپنے تمام عاشقان جو آپ سے نسبت رکھتے ہیں،
آپ سے مرید ہوتے ہیں وہ تمام کے سینے کو شرح صدور کیا جائے، اور جس کا شرح صدور ہو جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ایسے کامل پیر سے، قرآن حدیثوں میں بھی بات ہے، فرض الانسان یطلبها شیخ و کاملۃ فی مکان وفی روم وفی شام وفی عجم، ہر انسان پہ فرض عین ہے کہ ایک پیر کامل کی تلاش کرے۔ اگر پیر کامل آپ کے گھر کے بازو میں مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ روم اور شام اور عجم تک جاؤ اور اپنے پیر کامل کی تلاش کرو۔ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ وہ پیر کامل صحیح طریقے سے ہونا چاہیے، شریعت کا غازی ہونا چاہیے، طریقت کا غازی ہونا چاہیے، حقیقت کا غازی ہونا چاہیے، معرفت کا غازی ہونا چاہیے۔ بس اگر شریعت ہے تو کام نہ ہوگا، طریقت ہے تو کام نہ ہوگا، دونوں بھی ہونا چاہیے۔ حضرت امام مالک اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس نے شریعت سیکھا وہ فاسق ہے، جس نے طریقت سیکھا زندق ہے، جو دونوں سیکھا محقق ہے۔ محقق کے پاس جائے، محقق کے پاس جائے کہ اپنے عاقبت کی زندگی، جیسے کہ قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو رحمان کا رب رحمان اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہمیں رزق دے رہا ہے، ہماری تمام چیز کی اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجت کو پوری کر رہا ہے، لیکن رحیم، رحیم جس کا شرح صدور ہوگا، جس کا سینہ جو پاک ہو جائے گا، اس کا سینہ کھل جائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا، اپنی اولیاء اللہ کا رحم کرے گا، وہاں بھی اس کی زندگی آباد کر دے گا، وہاں بھی اس کی عبادت کے اندر مزہ آ جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں زندگی کے اندر ہم کو اپنے رب کعبہ سے محبت کرنا ہے۔ اگر ہمارا رب راضی ہو جائے گا ہم تمام چیز راضی ہو جائیں گے۔ تو ہمیں شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی دونوں ملنے والا ایسے کامل بزرگ سے، لیکن شریعت کا ہی ہم دیکھیں تو نہیں ہوگا، وہ شریعت اور طریقت دونوں علم کا وہ پاسباں ہونا چاہیے، تب جا کے وہ جو ہے محقق ہوگا۔ شریعت سیکھے گا تو وہ بھی کام نہ آئے گی، طریقت سیکھے گا وہ بھی کام نہیں آئے گا، دونوں سیکھنے کے بعد ہی وہ محقق کے پاس ہمیں پیری مریدی کرنا پڑے گا، کیونکہ شریعت والا بھی جو ہے بے عمل ہو سکتا ہے، طریقت والا بھی بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن جو محقق ہے وہ بے عمل ہو نہیں سکتا۔ جیسا کہ ہمارے سامنے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محقق تھے، سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محقق تھے، سرکار مہتاب اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محقق تھے، سرکار قدیر اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محقق تھے، سرکار کریم اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک محقق تھے، اسی طرح غوث پاک آپ ایک محقق تھے، خواجہ خواجگاہ ایک محقق تھے، یعنی آپ دونوں علم سے آراستہ و پیراستہ تھے۔ تو ایسے محقق کی تلاش اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یعنی آپ کو محقق کو پہچان، جس نے محقق ہے وہ ہمارے شرح صدور کرے گا، جو شریعت سیکھا وہ آپ کے شرح صدور نہیں کر سکتا ہے، جو طریقت سیکھا وہ بھی شرح صدور نہیں کر سکتا ہے، جو دونوں سیکھنے والا جو محقق ہے، جو حق پہ چلنے والا ہے وہ شرح صدور کرے گا۔ جو سیاح لامکاں نادش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ محقق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم پہ شرح صدور کر رہا ہے، اور دنیا میں کوئی پیر کامل نہیں ہے، پیر کامل ہے وہ سرکار سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں ضروری ہے اپنے بزرگان دین کے نام کو روشن کرنا ہے۔ تو طریقت کے اندر آنے کے بعد اگر اس نے شرح صدور نہ کیا تو کامیاب نہ ہوگا۔ تو شرح صدور کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جس کو توڑا جاتا ہے، جیسا کہ عشق مجازی میں جب عورت سے آپ جو شادی کرنے کے بعد اس سے جو پہلے رات میں جو ملتے ہیں تو اس کا جو ملن کے اندر جو ایک جو ہے پاور رہتی ہے، وہ پاور کے صدقے میں جو آپ کو ایک جو خوشی ملتی ہے کہ اس کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ایک مہر لگایا ہے، تو وہاں جیسے مہر ٹوٹتی ہے اسی طرح یہاں بھی ایک مہر ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ جو کامل ہے جو محقق ہے وہی اس کو توڑ سکتا ہے۔ اس کے لیے محقق کے پاس علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، یعنی آپ کی شرح صدور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے بزرگان دین کے صدقے طفیل ہمیں کامیابی عطا فرما اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ صوفی چینل سے آپ جڑے رہنے سے میں دعا کرتا ہوں ہمیشہ آپ لوگ جڑے رہے اور نئی بات آپ کے سامنے پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما۔ امید کرتا ہوں جو بات ہم نے کی ہم کو بھی اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔